اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ 9 مئی کے 7 مقدموں میں اعجاز چودھری کی ضمانتوں پر سماعت کا حوالہ بتائیں گے، اور دوسرا شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیسوں کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم جب بھی کوئی اپڈیٹ یا ان کے بارے میں جس کی اپڈیٹ ملتے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مکمل انفارمیشن آ جائے تو تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکے۔ جمعے کے روز اس کیس کی سماعت ہوئی۔ اس کیس کی سماعت کے لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو آج آگاہ کر دیں اور اس کی کیس کے حوالے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں۔ سماعت ہوئی تو PTI کے لیگل ٹیم جو ان کے وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوئی، اور سماعت اگلے سماعت تک ملتوی ہو گئی، اور کہا کہ جج صاحب اگر پیش وکیل نہ ہوئے تو پھر ہم ملتوی کر دیں گے، فیصلہ کر دیں گے۔ دوسرا جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی اور صحافیوں کے سے انفارمیشن لی، وہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جس میں ان کی چال ہے یا ان کا کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے درخواست نہیں۔ دوسرا کہ کیا PTI کی لیگل ٹیم یہاں پیش نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے یہ کہا ہو سکتا ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی تحقیقات کی تو پتہ چلا ہے کہ PTI کے کیا مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو PTI کے لوگوں کو ملاقات کرنے کی اجازت مل چکی ہے، اور ہم کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کر دیں گے کہ ملاقات میں کیا طے پایا اور عمران خان نے کیا حکم دیا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل پیش نہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود اور رشید کے وکیل پیش نہیں ہوئے، اور سماعت اگلے ہفتے یا اگلی سماعت تک ملتوی ہو چکی ہیں۔ جب ان کی سماعت ہوں گی تو ماجرا ہے کہ انہوں کا کہنا ہے کہ جب حالات دیکھیں گے، حالات کے مطابق درخواستیں دیں گے، کیونکہ ATS سے درخواستیں مسترد ہو جاتی ہیں، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت کے لیے مقرر ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانتیں اس لیے ملتوی نہیں، عالیہ حمزہ کی اور صنم جب طیبہ راجہ کی ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے منظور ہوئیں، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پروفیشن وکیل نے ضمانتیں منظور کی ہیں۔ کیا شاہ محمود قریشی کو رہا کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ سب سے پہلے میرے کارکنوں کو رہا کیا جائے، بعد میں سوچوں گا۔ عمران خان نے کہا ہے شاہ محمود قریشی کو رہا کیا جائے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کیا جائے، اعجاز چودھری کو رہا کیا جائے، اور محمود اور رشید کو رہا کیا جائے۔ ہم معذرت خواہ عمر سرفراز چیمہ کو بھی رہا کیا جائے۔ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میرا کارکن جب تک جیلوں سے رہا ہوگا بعد میں دیکھوں گا رہا ہوگا۔ اس لیے ہم آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملاقات کرنے کی اجازت ملی ہے، اور عمران خان کیا پیغام دیتے ہیں یہ بہت انتہائی اہم ہے، اور اس پر ہم بات بعد میں کریں گے۔ دوسرا، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت، اب آپ کا سوال ہوگا کہ یا حکومت اس میں رہائی میں کیسے رکاوٹ بنتی ہے اور رکاوٹ نہ بنے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا جب ATC کورٹ میں یہ ضمانتیں دائر ہوں گی تو مثال کے طور پر جب ان کے وکیل دلائل مکمل کر لیں گے تو جو دوسری جانب سے وکیل ہوں گے وہ کہیں کہ ہمیں اب ان کی گرفتاری یا وہ نہیں تو پھر جج صاحب ان کی مخالفت نہیں کریں گے تو ضمانت ان کی منظور ہو جائیں گی، تو شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری صاحب رہا ہو جائیں گے اور ان کو ضمانت مل جائے گی۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب دیکھیے اعجاز چودھری صاحب کو 2 سال ہونے کو گئے، اب 20 ماہ ان کو ہو گئے، اور اب 20 ماہ ان لوگوں کو ہو گئے، اب 2 سال ہونے کو ہیں کہ اعجاز چودھری اور محمود رشید اور شاہ محمود قریشی کو بھی اتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ بھی گرفتار ہیں۔ کیا حکومت نون لیگ ان لوگوں کو چھوڑے گی؟ یا کیونکہ یہ لوگ پنجاب سے ہیں اور مریم نواز پر یہ بہت طاقتور، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی طاقتور ہیں اور شاہ محمود قریشی پنجاب کا بہت لیڈر ہے، اور اعجاز چودھری بھی پنجاب اور محمود رشیدی پنجاب کے بہت طاقتور لوگ ہیں، اور 3 لوگوں کا تعلق لاہور سے اور ایک کا ملتان سے، اس لیے اور ایک کا تعلق چور جو میں نے نام تصویر نہیں لگا سکا، اس لیے میں معذرت خواہ۔ عمر سرفراز چیمہ، اگر یہ لوگ نکل آئے تو کیا مریم نواز کی حکومت کو چلنے دیں گے؟ جیسے آپ جانتے ہیں چودھری پرویز الہی خان اور اس کے بعد خاموش ہو جانا، یہ بھی ایک بہت انتہائی سوال ہے، لیکن اس پر خان صاحب نے کبھی
کہا کہ کیونکہ چودھری صاحب اس وقت بیمار ہیں اور اس کی حالت آپ لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے ایک ویلاگ بنایا تھا کہ مونس الائی کیوں نہیں اوورسیز پاکستانی اور مونس الائی ڈیل کا نتیجہ، اس پر ویلاگ ہم ضرور بنائیں گے چودھری فیملی پر، اور اس پر الگ ٹاپک پر بات کریں گے، وہ جلد ہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ دیکھیے ان لوگوں نے بہت سختی دے لی ہے، اور دیکھیں اور میں حیران ہوں جو برسٹر گور علی نے نوٹس جاری کیا تھا وہ کہاں گیا، وہ بھی میں پی ٹی آئی کے لوگوں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اس کے بارے سے پوچھوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھیے کہ خان صاحب جب تک جیل سے باہر آ جائیں گے تو پھر بہت سے لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا اور بہت سے لوگوں کو پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا جائے گا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا عمران خان صاحب فارغ کرنا چاہیے، لیکن مشکل ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں شیطانی ترمیم ہو گئی، اگر شیطانی ترمیم نہ ہوتی تو پھر پی ٹی آئی میں بہت سا کچرا آؤٹ ہو جاتا، لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کر دیں گے، اور شاہ محمود قریشی اور دیگر لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے کیا ان لوگوں کی ضمانت ہوگی۔ دیکھیے ہم نے پہلے کہا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہوں گے تو اصل بات بنے گی۔ دوسرا یہ مدعا ہے کہ کیا پاکستان پر امریکہ یا دوسری دنیا کا دباؤ ہوگا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن ہم روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتے رہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی، شکریہ۔